شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ سن کر بہت انجوائے کریں گے اور ان سے ضرور کچھ سیکھیں گے بھی۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا خان شیئر کر رہی ہیں ثوابی سے۔ اقرا کہتی ہیں، میں ثوابی کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کی زندگی میں رونما ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 5th کلاس میں پڑھتی تھی، اور اب میں MA فائنل ایئر میں ہوں، یعنی یہ بات کافی عرصہ پرانی ہے۔ میری بڑی سسٹر ہے، وہ پشاور میں رہتی ہیں، ان کی شادی وہاں پر ہوئی ہوئی ہے، تو ان کے علاقے میں ان کے گھر کے پاس ہی ایک سکول بھی ہے۔ وہاں پر جو میرے بہنوئی ہیں، ان کی کزن بھی پڑھتی ہے، وہ بھی 5th کلاس میں تھی تب۔ تو کچھ دن گزرے تو وہ جو میرے بہنوئی ہیں، ان کی وہ کزن اور ان کی امی میری سسٹر کے پاس آئیں اور آ کر یہ کہنے لگیں کہ ہم لوگ اقرا سے ملنے آئے ہیں، تم نے بتایا ہی نہیں کہ اقرا یہاں پر تمہارے پاس رہ رہی ہے اور اب یہیں پر وہ پڑھا کرے گی۔ میری سسٹر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، اقرا تو یہاں پر نہیں آئی، اقرا تو ثوابی میں ہے۔ اب وہ جو ان کی کزن تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے، میں روز اقرا سے ملتی ہوں، میری کلاس میں پڑھتی ہے، وہ میری کلاس فیلو ہے، اور اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ اب میں یہیں پر ہم آ گئی ہوں سسٹر کے پاس اور اسی اسکول میں پڑھوں گی۔ بہت زیادہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ ماں بیٹی اس بات پر بضد تھیں کیونکہ وہ تو روز دیکھتی تھیں، روز ملتی تھی مجھ سے، میں تو وہاں پر تھی نہیں، میں تو ثوابی میں تھی۔ خیر میری سسٹر نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کی، وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوئے، پھر ان کو یہ لگا کہ شاید چھوٹی ہے تو اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اگلے دن جو میری سسٹر ہیں، ان کی ساس اسکول میں گئی کہ میں بھی جا کر ذرا پتہ کر کے آتی ہوں کہ یہ روز کس اقرا سے ملتی ہے، جبکہ اقرا تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ جب وہ وہاں پر گئیں، کلاس میں بھی گئیں، تو وہ جو میرے بہنوئی کی کزن تھی وہ وہیں پر تھی، اس نے کہا کہ آج وہ آئی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ پرنسپل کے پاس گئیں، پرنسپل نے بھی یہی کہا کہ ہم نے بالکل یہاں پر اس لڑکی کا جس کا نام اقرا ہے، اس کا ایڈمیشن کیا ہے۔ اس کے پیرنٹس آئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کا یہاں پر ٹرانسفر ہو گیا اور اس لیے وہ لڑکی اسی اسکول میں اس نے ایڈمیشن لیا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب یہ بات ایک مسٹری بن گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ میری شکل میں، میرے روپ میں میرے بہنوئی کی کزن کو کون ملتا رہا۔ وہ بار بار قسمیں اٹھا کر یہ بات کہتی تھی کہ میں روز ملتی ہوں اقرا سے، اقرا نے مجھے خود بتایا ہے کہ میں یہاں پر شفٹ ہو گئی ہوں۔ ایسی اور بھی بہت سی کہانیاں ہم لوگوں کی فیملی میں رونما ہوئی ہیں جو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو اقرا نے شیئر کی ثوابی سے۔ بہت شکریہ اقرا۔ اقرا سب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہے میرے سبھی سننے والوں سے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی کچھ پرابلمز ہیں، اللہ ان کی وہ مشکلیں آسان کر دے۔ میری آپ کے لیے دعا ہے، اور میرے سبھی سننے والوں کو بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اقرا کے لیے دعا کریں کہ ان کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا، اس کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس اسکول کو لے کر پورے علاقے میں بہت زیادہ خوف و ہراس تھا۔ اس اسکول میں دن تو دن، شام کے ٹائم بھی لوگ وہاں سے بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ کبھی ہو تو کوئی دن کے ٹائم وہاں سے گزر جاتا تھا، لیکن شام کو کبھی بھی کوئی وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس اسکول کے اوپر ایک پچھل پیری ڈائن کا بسیرا ہے، جو وہاں پر اگر کوئی بھی شام کے ٹائم جائے تو وہ اس کو جان سے مار دیتی ہے۔ ہم لوگوں کے وہاں جب وہ اسکول ابھی چلتا تھا تو وہاں پر ایک چوکیدار تھا جس کو وہاں پر رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا۔ وہ جو چوکیدار تھا وہ بتاتا ہے کہ جب میں وہاں پر اسکول میں گیا، میں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا، تو ہر روز رات کو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں
باہر کوئی چلنے پھرنے لگ جاتا ہے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ رات کے ٹائم وہاں پر کوئی جھاڑو وغیرہ لگا رہا ہے، لیکن جب میں دیکھتا تھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. ایک دفعہ آدھی رات کا ٹائم تھا، میں اسکول کے کمرے میں ہی سو رہا تھا، تو مجھے اپنے کمرے کے باہر سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے پائل پہن کر کوئی بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. مجھے یہ آواز بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی. میں فوراً سے اٹھا، میں نے دروازہ کھولا اور اسکول کے صحن میں جھانک کر دیکھا. وہاں پر اسکول کا جو صحن تھا، جو آنگن تھا، وہاں پر ایک کونے کے اوپر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت ہوا کرتا تھا. میں نے دیکھا وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی اس درخت کے ارد گرد بھاگ رہی تھی. جب میں نے اسے دیکھا مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ یہ بچی اتنی رات کو یہاں پر، یہ بچی کون ہے؟ میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر وہ وہاں پر کھڑی ہو گئی اور اس نے پلٹ کر پیچھے میری طرف دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ سے درخت کی طرف سینٹر میں بھاگنا شروع کر دیا چاروں طرف، اور پاؤں میں اس نے پائل بھی پہنی ہوئی تھی. اب مجھے بہت زیادہ تعجب بھی ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، یہ کون ہے، یہاں پر کیا کر رہی ہے. میں فوراً سے اپنے کمرے میں سے باہر نکلا، اس کی طرف بڑھنے لگا. جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ جو بچی تھی درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی. میں نے اسے یہ کہا کہ تم درخت کے پیچھے کیوں چھپ گئی ہو؟ باہر نکلو، اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ابھی میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے درخت کے پیچھے ہی گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک ینگ لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس نے چہرے کے اوپر دوپٹہ کیا ہوا تھا اور اس کے جو آواز آ رہی تھی اس سے وہ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے وہ غرا رہی ہے. میں بہت زیادہ ڈر گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں پر یہ معاملہ کوئی اور ہی ہے. ابھی تو یہ بچی تھی، اب ایک دم سے اس کا روپ کیسے بدل گیا. میں فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا. ابھی میں اپنے کمرے کی طرف پیچھے پلٹا ہی تھا، وہ ایک دم تیزی سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور مجھے زور سے پیچھے سے دھکا دیا. میں بہت زور سے زمین کے اوپر گرا. جیسے ہی میں زمین پر گرا، میں اٹھنے لگا تو وہ بالکل میرے سامنے آ گئی. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور وہ بالکل سفید رنگ کی آنکھیں تھیں اس کی، اور اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ جلے ہوئے نشان تھے. جب میں نے اتنی بھیانک چیز کو دیکھا، میں فوراً سے کمرے کے بجائے گیٹ کی طرف بھاگا. میں نے اسکول کا گیٹ بھی کھول لیا. جو ہی میں باہر بھاگا، میں نے بہت زیادہ شور مچایا. محلے کے بہت سے لوگوں نے میرے شور کی آوازیں بھی سنی. اس کے بعد میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. اگلے دن جب محلے کے لوگ جاگے، ساری رات ان لوگوں نے وہ چیخو پکار سنا. بہت سے لوگوں نے تب جھانک کر بھی دیکھا تو ان کو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا. لیکن جب سب لوگ صبح جاگے تو وہ جو چوکیدار تھا اسکول کے گیٹ کے باہر مردہ حالت میں تھا. اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی دل والی جگہ پر سوراخ تھا. بہت زیادہ بری اس کی حالت تھی. پھر اسکول کے آنر کو بلایا گیا. اس کے بعد علاقے کے لوگوں نے بہت زیادہ فورسفلی اس اسکول کو بند کروا دیا. وہ اسکول آج سیب زدہ مشہور ہو گیا. وہاں پر رات کے ٹائم کبھی کبھار ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں. جب بہت آدھی رات ہوتی ہے تو کسی کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. جب وہاں پر اس چوکیدار کا مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد وہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں گیا. تب سے اب تک وہ اسکول ایک کھنڈر بن چکا ہے. وہاں پر کبھی کبھار یہ واضح احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ثانیہ آپ کا. لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. ایسی کوئی بھی چیز جہاں پر ہوتی ہے غیر مرئی مخلوقات کا، جنات کا، جہاں پر اتنا زیادہ خوفناک بسیرا ہو تو پھر وہ انسانوں کو جانی نقصان ہی دیتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے. محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے. میرا دوست کہتا ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگوں کے محلے میں ایک گلی ہے جس کے ایک کونے کے اوپر بہت گھنے 2 درخت ہیں اور دوسرے کونے کے اوپر ایک کچرا کنڈی سی ہے. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان درختوں کی وجہ سے گلی کا وہ حصہ، وہ کارنر آج سیب زدہ ہے. لوگ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو کبھی کبھار پتھر پڑتے ہیں اور کبھی کبھی کسی کے ہنسنے کی درخت کے اوپر سے آواز بھی آتی ہے.
یہی نہیں، بہت دفعہ دونوں درختوں کے درمیان میں فائر بالز، آگ کے کچھ گولے بھی ہوا میں اڑتے دیکھے گئے ہیں۔ میرا دوست کہتا ہے میں یہی سمجھتا تھا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جنات اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سردی کا موسم تھا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فنکشن میں گیا ہوا تھا۔ واپسی پر کافی زیادہ دیر ہو گئی تو میرے دوستوں نے مجھے مین روڈ کے اوپر ہی اتار دیا۔ جب مجھے میرے دوست نے روڈ پر اتارا تو اس ٹائم میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر روڈ پر ہی اتار دو، میں گھر خود ہی چلا جاؤں گا۔ اب جب مجھے گھر واپس جانا تھا تو مجھے اسی راستے سے گزر کر جانا تھا جو وہ کارنر جہاں پر وہ درخت اور وہ کچرا کنڈی تھی، اس سے آگے میرا گھر تھا، اور وہیں پر جہاں پر وہ گلی ختم ہوتی تھی وہاں پر ایک مسجد بھی ہوتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو سی آف کیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جو ہی میں ان درختوں کے پاس آیا، اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں، ایک دم سے درختوں کے اوپر سرسراہٹ ہونے لگ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ درختوں کے اوپر کوئی چیز ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی نیچے گرنے لگ گئے۔ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا کیونکہ ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی تھی۔ پھر ایک دم سے جو ہی میں نے ان درختوں کو کراس کرنا چاہا تو مجھے ایسا لگا درخت کے اوپر سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ جب میں نے اتنے بڑے سنیک کو دیکھا میں ڈر گیا اور میں چلنے لگ گیا، تیزی سے چلنے لگ گیا وہاں سے۔ جو ہی میں آگے بڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ سانپ رینگتا ہوا میرے پیچھے تک آیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میں مسجد تک آ گیا۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ وہ چیز مسجد کے قریب نہیں آ سکتی، جہاں تک ہو وہ ان دونوں درختوں کے اوپر ہی اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ مسجد کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس درخت کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا اور وہ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ ان درختوں کے پاس ایسا لگ رہا تھا زمین کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، باقاعدہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اس نے بہت زیادہ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں ہاتھوں میں، اور اس کے بازو بھی بہت زیادہ لمبے تھے، گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اس نے، اور اس کا لباس اس طرح سے تھا جیسے راجستھان کا کوئی لباس ہوتا ہے۔ ایک دم سے اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا۔ اس کی بہت زیادہ ڈراؤنی شکل تھی اور چہرہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ دھڑ کسی عورت کا ہے اور چہرہ اوپر کسی جانور کا ہے، گائے کی طرح اس کا چہرہ تھا۔ بہت بڑی بڑی آنکھیں اور سر کے اوپر سینگ بھی تھے۔ جب میں نے اتنی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھا میں استغفر اللہ کرتا وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ جب میں اپنے گھر آیا میں زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ جو ہی گھر والوں نے دروازہ کھولا میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ وہ جو کونا ہے وہاں پر میں نے ایک بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق کو دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ فوراً سے میں نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، لیکن اس کا ظاہر ہونا ہی میرے لیے کافی تھا۔ میں بہت زیادہ بیمار رہا، مجھے بہت سخت بخار ہو گیا اور ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے۔ پھر میں نے دم وغیرہ کروایا تو تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں کچھ دوستوں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن میں کچھ افریقن اور کچھ امریکن لڑکے تھے۔ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہ یو کے کا ہی ایک علاقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک سکول ہوتا تھا جس کو ہانٹڈ قرار دے کر بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اس سکول کا ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا جہاں پر اکثر دن کے ٹائم لڑکے باسکٹ بال کھیلا کرتے تھے، لیکن اس سکول کی جو بلڈنگ تھی وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بہت جلدی اس سکول کو گرا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے تک وہاں پر کبھی کبھار دن کے ٹائم لڑکے اس کے گراؤنڈ میں بس کھیلنے جاتے تھے۔ وہاں سے ریلیٹڈ بہت سی سٹوریز لوگوں میں اکثر گردش کیا کرتی تھیں۔ وہ لڑکے کہتے ہیں ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا تو ہم لوگ اسکول کے اسی گراؤنڈ میں باسکٹ بال کھیل رہے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کا ایک دوست کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے لگا ہے جیسے اسکول کی بلڈنگ میں ایک دم سے بہت زیادہ روشنی ہوئی ہے۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسکول کی بلڈنگ میں روشنی ہوگی، یہاں پر تو سالوں سے کوئی نہیں آیا اور یہ ایک ویران عمارت ہے جس کو بہت جلد گرا دیا جائے گا۔
لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے وہاں پر ایک روشنی دیکھی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کا کافی زیادہ مذاق بھی اس بات پر بنایا اور اس کو سمجھایا بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ پھر کھیلنے لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسکول کی طرف سے اس طرح سے آواز آئی کہ جیسے ہم لوگوں کو کوئی پکار رہا ہے اور ساتھ میں کوئی رو بھی رہا ہے۔ یہ آواز ہم سب نے سنی، لیکن سب سے پہلے ہم لوگوں کے اسی دوست نے یہ آواز سنی۔ اس نے کہا کہ اب وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم لوگ سارے دوست اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے اس اسکول کی بلڈنگ کی طرف چلنے لگ گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ اسکول کی بلڈنگ کے پاس پہنچے تو وہاں پر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ وہ جگہ اتنی ویران، اتنی پرسرار تھی کہ اس کو دیکھ کر ہی وحشت ہو رہی تھی۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کہا کہ ذرا دیکھتے ہیں۔ وہاں کا جو اسمبلی ہال تھا اس کی ونڈوز بالکل سامنے تھی۔ ہم لوگ اس کے اسمبلی ہال کے باہر تک گئے۔ ہم لوگوں نے ونڈو کے اندر سے جب دیکھا تو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ کسی کو کھڑے دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بہت زیادہ دراز ہو گیا۔ اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال بھی تھے اور وہ رو رہی تھی، اور اس کی جو آنکھیں تھیں ان میں آئی بال نہیں تھا، وہ بالکل وائٹ کلر کی اس کی آئیز تھی۔ باقاعدہ اس نے ہماری طرف دیکھا اور ایک دم سے وہ ہم لوگوں سے کافی زیادہ دور تھی۔ وہ اسمبلی ہال بہت بڑا تھا۔ ایک دم سے وہ بالکل ونڈو کے پاس آ گئی۔ جب ہم نے اس کو بالکل ونڈو کے پاس دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگے۔ ہم لوگوں نے بال بھی وہیں پر پھینکا اور ہم لوگ جان بچا کر وہاں سے بھاگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد لوگوں میں اس جگہ کو لے کر زیادہ ہی خوف بن گیا۔ پھر اس کے بعد اس اسکول کی عمارت کو گرا دیا گیا تھا۔ وہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس عمارت کو گرانے کے بعد بھی وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ وہاں پر کوئی عمارت نہیں بن سکی دوبارہ۔ وہاں پر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تھے لوگوں کے نقصان ہونا شروع ہو جاتے تھے اور باقاعدہ وہ چیز اپنا آپ ظاہر کر دیتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ آپ اور محمد اسلام میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ لسنرز اسکول کالجز اکثر آسیب زدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بنائے ہی بعض اوقات ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جو آلریڈی ویران جگہیں ہوتی ہیں۔ پھر وہاں پر جب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ ایک حد تک تو وہ انسانوں کی موجودگی کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب زیادہ وہاں پر رش ہونے لگ جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی اسکول کالج میں جائیں جہاں پر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو کہ وہاں پر کچھ پیرا نارمل ہے، تو آپ لوگ فوراً سے اس چیز کو نوٹس کیا کریں اور اپنے حفاظت کے لیے باوضو ہو کر اسکول جایا کریں۔ آیت الکرسی، درود پاک چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر کے جایا کریں کہ کبھی بھی وہ چیزیں آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ میرے ایک لسنر نے مجھے انسٹاگرام پر بھی سٹوری شیئر کی ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے انسٹاگرام پر کریں تو خوفناک کہانیوں کے نیم سے ہی میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے، وہاں پر بھی آپ لوگ مجھے سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، اس کو بھی جا کر ضرور وزٹ کریں۔ اچھا لگے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریے۔ اور جو میرا چینل ہے چینل کہہ رہی ہوں، میرا ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی۔ جو لوگ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں فار اسٹیٹس ویڈیو، آپ مجھے ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔